محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گرنے آپ دے اندر ہدی عقیدت اور درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی قدر بزرگ و دوستو واجب القدر ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک صحابہ کرام دے حوالے دے نال گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ اللہ کریم بن حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سب نو سن کے سنا کے قابل عمل گلنا تے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تسی بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، تسی امتہ وچوں بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تو انہوں لوگاں واسطے نکالے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس واسطے کہ تسی لوگاں نو اچھائی دا حکم دیو اور برائی تو روکو، منع کرو، اس واسطے تسی بہترین امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امت حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی سچے نبی تشریف لے آئے، ہر نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت عطا فرمائی، لیکن کسے امت نو اللہ نے خیر نہیں فرمایا سوائے اپنے محبوب دی اس امت دے، جنہیں متعلق فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا تسی بہترین امت ہو، لیکن نال ایک شرط بھی لائی، فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تسی لوگاں نو اچھائی دا حکم دیو اور برائی تو منع کرو تے پھر تسی اس لحاظ دنال بہترین امت ہو۔ حضرات جی وقار، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو حضور نے 40 سال مکے دے اندر زندگی گزار کے اعلان نبوت فرمایا، صفا دی پہاڑی دے اتے چڑھ کے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ دا رسول ہاں اور اللہ ایک کے، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تمام اہل عرب بالخصوص اہل مکہ جنہ دے درمیان نبی پاک علیہ السلام نے 40 سالہ زندگی گزاری، اور انہوں نے 40 سالہ دے اندر آپ دے شب و روز خلوت اور جلوت، آپ دی تجارت، آقا علیہ السلام دے شادی دے معاملات اور دیگر لوگانا میل جول سارا کچھ دیکھیا، اور دیکھیو نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت صادق و امین، تسی صادق بھی ہو، سچے بھی ہو اور امین بھی ہو، امانت دار ہو۔ آقا علیہ السلام نے جدوں اعلان نبوت فرما کے کلمہ حق بلند کیتا تو وہ لوگ جڑے آپ نو صادق اور امین مندے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جان دے دشمن بن گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال اس وقت کوئی بھی نہیں سی، اور جڑا سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے حضور دا ساتھی بنیا وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے۔
سب تو پہلے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا، حضور دا کلمہ پڑھ کے آپ دے امتی بنے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بات دے ہوتے لبیک کہہ کے پورے مکے اور عرب دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کیتا، اس شخصیت دا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی، پھر مولا علی سرکار ایمان لے کے آئے، چوتھے نمبر تے ایمان لے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پنجویں نمبر تے جڑے میرے نبی دے کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے انہاں دا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت نے جنہ دے متعلق حضور نے فرمایا کہ اے سورج کسی بندے دے ہوتے ایسا طلوع نہیں ہویا جڑا میرے ابو ذر نالوں زیادہ سچ بولن والا ہویا۔ فرمایا میرا ابو بکر ایسا سچا ہے کہ ایدی سچائی دی گواہی اور ایدی سچائی دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے جملے ارشاد فرمائے۔ پنجویں نمبر تے اسلام نے آندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے سچے ہون دی اپنی زبان مبارک دے وچوں جملے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو ذر قبیلہ بنو غفار دے نال تعلق رکھ دے سن، اور قبیلہ بنو غفار اے چوری اور ڈکیتی دے اندر بڑے مشہور لوگ سن۔ مکے دے لوگ جدوں تجارت دا سامان لے کے ملک شام جاندے سن نا، رستے دے اندر قبیلہ بنو غفار آندہ سن، اور انہاں دے لوگ دا گزر بسر اسی کام دے سن، آندے جاندے قافلے نو لٹنا، مال اسباب لینا، ڈکیتیاں کرنیاں، چوریاں کرنیاں، راہزنی کرنی اور اپنا گزارا کرنا۔ اسی قبیلے دا ایک فرد ہے جدا نام ہے ابو ذر غفاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف دے اندر جدو اعلان نبوت فرمایا، لوگاں نو لا الہ الا دی طرف دعوت دیتی، حضرت ابو ذر غفاری دے قبیلے تک بھی پیغام پہنچیا۔ آپ نے اپنے بھائی انیس نو فرمایا کہ تسی مکے جا کے معلومات حاصل کر کے آؤ کہ یہ گل واقعی ٹھیک ہے۔ آپ دے بھائی انیس مکے آئے اور مکے والے کو آ کے پوچھا کہ اس تھے کسی نے اپنے نبی ہوندہ دعویٰ کیتا ہے، نواں دین لے کے آیا ہے، تے مکے والے آکھا جی نانا نعوذ باللہ کی من ذالک ہوتے جادوگر نے، انہاں کیا ہوتے کاہن نے، ہوتے شاعر نے، نعوذ باللہ کی من ذالک، تے تسی انہاں دیاں گلاں دے اندر نہ آنا۔ جناب انیس سے گل سن کے واپس چلے گئے اور جا کے ابو ذر غفاری نو جدوں یہ گلاں دسیاں، آپ فرمان لگے انیس ہن میں خود جا کے پتہ کرنا۔ آپ قبیلہ بنو غفار تو چلے تے مکے آ گئے۔ مکے آ کے آپ نے کسی بندے نو کوئی سوال نہیں کیتا، خانے کعبے دے سامنے بیٹھ جانا، نہ ابو ذر غفاری نو اے پتہ ہے کہ اللہ دا نبی کون ہے، نہ اے پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق کون ہے، نہ اے پتہ ہے کہ مولا علی کون ہے، بس آ کے بیٹھ گئے۔ ایک دن گزریا، کسی نے سوال نہیں کیتا، رات گزر گئی، اگلا دن آیا، سارا دن پھر گزر گیا، پھر کسی کو نہیں پوچھا، حتیٰ کہ تیسرا دن جدوں گزریا حضرت علی سرکار آ گئے۔ آپ ملے گے لئے آپ نے فرمایا بھائی تینوں 3 دن ہو گئے نے، صبح اور شام اس جگہ تے بیٹھنا ہے، کیا تینوں کسی دا انتظار ہے، کسی نے ملنا چاہنا ہے، کوئی کام میں؟ انہیں اپنا کان قریب کیتا، منہ قریب کر کے آکھ لگا کہ اگر میں تواڈے نال کوئی گل کراں تے میرے نال وعدہ کرو کہ یہ تواڈا اور میرا راز ہے جڑا کسی نو نہیں دساں گے۔ حضرت علی سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آکھ لگا میں قبیلہ بنو غفار تو آیا اور مینوں پتہ لگ گیا ایتھے کسی نے نبی ہوندہ دعویٰ کیتا ہے تے میں انہاں نو ملنا چاہنا، تے اگر تسی مینوں انہاں تک پہنچا دیو۔ حضرت علی سرکار نے باں پھڑی تے حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے چلے گئے، حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ آکھ لگا میرا نا ابو ذر، میں قبیلہ بنو غفار تو آیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی چاہنا ہے؟
آندھے میں تھوڑیاں گلنا سنیا نے تھوڑا پیغام میرے قبیلے تک بھی پہنچے آئے حضور میں کلمہ پڑھ کے غلام بننا چاہنا وا تھوڑے قدمہ دے اندر حاضر ہونا چاہنا وا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک دے نال لایا ابو ذر غفاری دی زبان دے وچوں نکلیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ اندھنے سونے میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تے تسی اللہ دے سچے رسول بن گئے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے حضور نے پوچھے ابو ذر 3 دن تے 3 راتاں ہو گئی یعنی کی کھاتا ہی تے کی پیتا ہی اندھنے یا رسول اللہ میں جس رب دے گھر آیا نا 3 دن ہو گئے نے آب زمزم پی کے گزارا کیتا ہے 3 دن اور 3 راتاں میری خوراک آب زمزم ہے یہی میں کھاتا ہے یہی میں پیتا ہے ابو بکر صدیق قریب نے حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا آج تیرا مہمان ہے ابو بکر صدیق آپ نے پکڑیا گھر لے گئے اور جتنیاں اعلیٰ قسم دیا کھجورا سن ابو بکر نے ابو ذر غفاری دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتی ہے جناب ابو ذر غفاری آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے وقت گزریا پھر آپ ایک وقت سی کہ اپنے بیوی اور بچے بھی لے کے مکے دے اندر آ گئے پھر آقا علیہ السلام دے نال مدینہ پاک بھی رہے اور مدینہ پاک دا ایک واقعہ آندہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے صبح فجر دی نماز پڑھنی آقا علیہ السلام نے سلام پھیرنا آپ نے جلدی دے نال سلام پھیر کے اٹھ کے اپنے گھر چلے جانا حضور نے نماز ادا فرما کے صحابہ وال چہرہ مبارک کرنا صحابہ نے چہرہ و دعا دا دیدار کرنا اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے 2-3 دن نوٹ فرمایا کہ ابو ذر نماز پڑھ دے تے جلدی چلا جاندہ ہے چوتھے دن حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی آپ نے فرمایا ابو ذر جائیں نا آج ساڑھی گال سن کے جا ابو ذر غفاری بیٹھ گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر کی گل لے 3 دن ہو گئے نے لگاتار نماز پڑھ کے جلدی دے نال اپنے گھر چلا جانا ہے تو ساڑھے نال دعا بھی نہیں مانگدا تے جیڑی گل ابو ذر غفاری نے کی تھی یہ سنا دیا اور پیار سے بولو سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اے وہ دعا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفہ والیا علم نشرہ دے سینے والے دے ید اللہ دے گورے گورے اتھا والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنیا منو تھوڑے نالوں عزیز کوئی بھی نہیں ہے منو تھوڑے نالوں پیارا کوئی بھی نہیں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے نے میں فجر دی نماز ادا کر کے جلدی دے نال اپنے گھارے سوا سے چلا جانا وا میرے گھر دے اندر جڑا نال دا گھارے میرا ہمسایا وہ ایک یہودی دا گھارے جدے گھر دے اندر ایک کھجور دا درخت ہے اور او دیاں شاخہ میرے گھر دے اندر جھکیاں ہوئیاں نے میرے سین دے اندر جھکیاں ہوئیاں نے صبح دے ویلے جدوں سہری دے ویلے ہوا چل دیئے مدینہ پاک دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دیئے اور جدوں اس کھجور دے درختاں دے نال ٹچ ہوندیے اس کھجور دے درخت نالوں کھجوراں ہوا دے نال گر کے میرے سین دے اندر ڈگ پیندیاں نے اور صبح جدوں میرے بچے اپنے گھر وچ اٹھدے نے اور انہاں کھجوراں نوں اٹھا کے اپنے منہ دے اندر پا لیندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا او یہودی ہے اور میرا ہمسایا ہے ایک کھجوراں میریاں نہیں بلکہ او دا حق ہے اور میرے بچے اگر او دی اجازت تو بغیر کھا لیں گے یا رسول اللہ اے حرام ہے حلال نہیں میں اپنے بچیاں نو حرام نہیں کھوانا چاہتا یا رسول اللہ میں جلدی دے نال نماز پڑھ کے اپنے گھارے سوا سے چلا جانا وا تاکہ اپنے بچیاں دے اٹھن تو پہلے یہودی دیاں کھجوراں اکٹھیاں کر کے میں او دا دروازہ کھڑکا کے او دی امانت واپس کر کے آ جانا وا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک مسکرا پیا میرے آقا نے صحابہ نو متوجہ کر کے فرمایا صحابہ اے میرے صحابہ اس دنیا دے اندر اگر کسی نے جنتی دی دیدار کرنا ہوئے میرے ابو ذر دی زیارت کر لو اے پکا جنتی ہے
جنہیں دنیا دے اندر کسے جنتی نو ویکھنا ہوئے میرے ابو ذر غفاری دا دیدار کر لو۔ حضور فرماندے نے اے جنتی ہے، عمل کی کیتا ہے؟ صرف او کھجورا جیدے تے او دا حق نہیں سی، اٹھا کے ویلے دے نال اپنے ہمسائے نو جیدہ حق سی انہوں دیتیاں نے کہ کتے میرے بچے حرام کھا کے حرام تے نہ پل جان۔ حضور نے فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے میرے ابو ذر نو ویکھ لو، اس لیے کہ انہیں وہ عمل کیتا ہے کہ میرے رب نے انہوں جنت عطا فرما چھڑی۔ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر تو کلہ ہی آیا سا میرے کول، کلہ ہی آیا سا تے تو کلے ہی جانا ہے، آیا بھی کلہ ہے تے تو ہی تو جانا بھی کلہ ہی۔ حضرت ابو ذر غفاری دے ذہن دے اندر ایک گل حضور علیہ السلام دی موجود سی، اور آپ نو یقین سی کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ ایک حضور نے فرمایا سی کہ ایدے ورگا سچا کوئی نہیں، اور چاروں خلفائے راشدین نے جنہوں دور گزر گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا، حضرت ابو ذر غفاری اس دور دے اندر بھی مدینہ دے گلیاں اور بازاران دے اندر لوگاں نو سچ دی دعوت دیندے سن، سچ دا پیغام دیندے سن، حتیٰ کہ لوگ آپ تو متنفر ہو گئے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو آزمائش واسطے کافی سارے درم دا تحفہ اور تحائف آپ دے گھر بھیجیا، بیچ کے ذہن دے اندر خیال کیتا کہ آج ابو ذر غفاری نو ذرا ویکھیے دے صحیح جو ایک کہیں دے ہو دے اتے عمل بھی کردہ ہے کہ نہیں کردہ۔ آپ نے گلیاں بازاران دے اندر لوگاں نو دعوت دینی کہ لوگو اے دنیا آخرت دی کھیتی ہے، اے تھے تھوڑی دیر رہنا ہے، اے صدا واسے گھر نہیں، اے تھے انہاں کا مال جمع کر جنی تیری ضرورت ہے، جیڑا ضرورت تو زیادہ ہے رب دے رسے دے اندر خرچ کر دے۔ حضرت امیر معاویہ نے بطور آزمائش آپ دی طرف جدو مال بھیجیا، آپ نے فرمایا بھئی ویکھے سی ابو ذر غفاری کتھے کر کے جدو شام دا ویلا ہویا نا تے رات نو آپ جا کے ابو ذر غفاری نو ملے اور مل کے فرمان لگے بھئی وہ سویرے جڑا میں تینو مال بھیجیا سی وہ دا کوئی حصہ ہے؟ ابو ذر غفاری مسکراب ہے۔ آپ فرماندے نے امیر معاویہ جتنے دینوں اور دینار اور اشرفیاں تو میرے کول سویرے بیجیاں نے نا رب کعبہ دی قسم ہے میں شام ہون تو پہلے پہلے سارے حضور دی امت دے اندر تقسیم فرما جڑے، حضور دی امت دے اندر تقسیم فرما دیتے۔ حضرت امیر معاویہ فرماندے نے واقعی ابو ذر غفاری تو سچا بندہ ہے۔ تے جدوں آپ نے ہر پاس سے سچ پھیلانا شروع کیتا لوگ آپ تو تنگ آ گئے، ایون کہ اس وقت پھر آپ نو مدینہ پاک چوں بدر کر کے آپ نو نکال دیتا گیا، اور مصر دے یہ شام دے قریب ایک علاقہ سے آپ نو اتھے بھیج دیتا، فرمایا تسی اپنے بچیاں نو لے کے اتھے چلے جاؤ تو اپنی زندگی گزارو۔ حضرت ابو ذر غفاری اتھے اکیلے جنگل خود نے، ایک آپ دی بیوی ہے ایک آپ دی بیٹی ہے، چوتھا اتھے کوئی بندہ نہیں۔ وقت گزریا، حضرت ابو ذر غفاری دا آخری ویلا آ گیا۔ حضور نے فرمایا سی ابو ذر تو آیا بھی کر لے تے تیرا انتقال جدو ہوئے گا ادوں بھی تو کلہ ہی ہوئے گا، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا سی کہ ابو ذر مسلمانہ دی اور مومنہ دی ایک جماعت تیرے جنازے دے اندر شریک ہوئے گی۔ ان جتھے ابو ذر غفاری دا گھر ہے نا اتھے نہ کوئی قریب گھر ہے، نہ کوئی عبادی ہے، نہ کوئی رہائش ہے، کوئی ہمسایہ ہی نہیں، اکیلے ابو ذر غفاری اللہ اللہ کر دیں۔ حتیٰ کہ جدو آپ دا وقت قریب آیا، قریب المرگ ہوئے تے آپ دی بیوی بے کر رون لگ پئی۔ آپ نے فرمایا چلیے کی ہویا ہے؟ آنکھ لنگی کہ تسی اکیلے ہو، آج تہاڈی روح پرواز ہوگی، تانوں غسل کون دے گا، تانوں کفن کون پہنائے گا، تہاڈا جنازہ کون پڑے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا خاموش ہو جا۔ میرے نبی نے فرمایا سی ابو ذر جدوں تیرا انتقال ہوئے گا نا مسلمانہ دی ایک جماعت تیرے جنازے دے اندر شریک ہوئے گی۔ حضرات تیزی وقار حتیٰ کہ ابو ذر غفاری دا آخری ویلا آ گیا، اور جان کنید عالمی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی بیٹی نو فرما دینے بیٹی اس ٹیلے دے اتے جا کے کھڑی ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے اپنے دائیں بائیں چاروں پاسے ویک میرا یقین ہے کسے نہ کسے پاسے ہو مسلمانہ دی ایک جماعت جیڑی ہے میرے گھر واسے آندھی ہوئے گی اور میرے واسے آندھی ہوئے گی اس لئے کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اس گل دے اتے یقین ہے جڑا میرا نبی نے میرے متعلق فرمایا ہو امام الانبیاء دے غلاموں آپ دی بیٹی ٹیلے دے اتے چلی گئی اور جا کے کدے سجے ویک دیئے کدے کھبے ویک دیئے کدے سامنے ویک دیئے کدے پیچھے ویک دیئے جدو شام دا ویلا قریب آ گیا اچانک ویکھیا دوروں ایک دھوڑ اڑتی نظر آئی ہے دوڑ کے اپنے ابا دی بارگاہ دے اندر آ گئی اور آ کے عرض کر دی ابا جی مبارک ہوئے دوروں ایک قافلہ نظر آندا ہے پیا جڑا ساڑھے گھر والا آندا ہے پیا جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا بیٹا یہ میری وصیت نصیحت ہے جدوں میرا انتقال ہو جائے جڑی جماعت ایتھے آ کے ٹھہرے گی انہاں نو آکھیا جے مینوں غسل بھی دین اور مینوں کفن بھی دے کے میرا جنازہ پڑھا کے مینوں دفنا کے جان اور ایک گھر دے اندر جڑا جانور ہے اینو ذبح کر کے دا کھانا پکانا اور سارے انو کہنا تانوں ابو ذر غفاری دا واسطہ ہے کہ ایک کھانا ضرور کھا کے جایا جے رب کعبہ دی قسم ادھروں جناب ابو ذر غفاری دی روح نکلیے ادھروں مسلمانہ دی جماعت آ گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آ گئے اور جناب ابو ذر غفاری نے ایک اور وصیت کی تھی سی کہ بیٹا اس جماعت نو آکھی کہ میرا جنازہ ہے وہ بندہ پڑھائے جڑا کسی بھی حکومت دے اندر نہ رہا ہوئے جنہیں کسی بھی حکومت دی وزارت یا سفارت یا کسی بھی قسم دا عہدہ نہ حاصل کیتا ہوئے خالص اپنے اللہ دی خاطر اپنی زندگی بسر کیتی ہوئے حضرات عزیز وقار تعجب دی گل ہے اور جڑی مسلمانہ دی جماعت آئیے تمام دے تمام مسلمان جڑے نے کسی نہ کسی دور دے اندر کسی نہ کسی امیر المومنین دے نال رہے نے کوئی وزیر رہے آئے کوئی مشیر رہے آئے کوئی کسی دا خلیفہ بنے اور کسی نہ کسی حکومت دے اندر کوئی نہ کوئی عہدہ لے آئے ایک نوجوان ایسا ہے جنہیں کسی بھی حکومت دے اندر کوئی حصہ نہیں لیا کھڑا ہو کے آندہ ہے میں گواہی دینا ہوں میں کسی حکومت دے نال نہیں دیا ہوں تک میں جتنی زندگی گزاری ہے میں اپنے رب دی خاطر گزاریے حضرت عبداللہ بن مسعود میرے نبی دے صحابی نے آپ دا بازو پکڑیا اور پکڑ کے فرمایا آجا آج ابو ذر غفاری دا جنازہ اسی پڑھاں گے تو پڑھائیں گا حضرت عبداللہ بن مسعود حضور دے صحابی آپ نے اس نوجوان نو اگے کیتا فرمایا تو پڑھا اسی بھی تیرے پیچھے جنازہ پڑھنے ہیں اے ہے میرے نبی دا غلام آقا علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک علیہ السلام دے جڑے غلام نے نا بڑے کمال نے اور حضور نے انہاں نال بڑی شفقت کی تھی اور انہاں حضور نال بڑا پیار کی تھا چونکہ گل صحابہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ امیر گھرانے دے نال تعلق اور روایتاں دے اندر ہوندہ ہے کہ آپ ہر روز اپنا لباس تبدیل فرما دیں اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دا کھانا حضرت مصعب بن عمیر کھان دیں ایک دن آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی ہے اللہ دے رسول مینوں کلمہ پڑھاؤ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا حضور نے فرمایا اے مصعب تینوں پتہ ہے کہ جس منزل دا دھرائی بننا چاہنا ہے ایتھے قدم قدم تے مشکلات نے اور اس وقت کلمہ پڑھنا اجسی جویں اپنے آپ نو موت دے حوالے کرنا جدو آقا علیہ السلام نے فرمایا مصعب تینوں منظور ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ قربان کر دیاں گا لیکن تواڈا دیتا ہویا کلمہ نہیں چھڑاں گا حضور نے کلمہ پڑھایا مصعب بن عمیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پھر ہر ویلے حضور دے نال آقا علیہ السلام دے نال آپ دی والدہ نے آپ نو گھروں کٹ دیتا رشتہ دارہ نے تعلق ختم کر دیتا اور آپ دے قریبیاں نے حضرت مصعب بن عمیر نو سزاواں دینیاں شروع کی تیاں لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دا دامن چھڑیا ایتھے ایک مثال سنو روایت دے اندر ہوندہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ جی یا رسول اللہ
فرمایا تانوں پتہ ہے مومن دی مثال کدے نال دتی جاندی ہے؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی اللہ و رسولہ عالم، سونے یا تسی جانو یا تہاڈا خدا جانے، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے کہ مومن دی مثال کس طرح ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے۔ ذرا توجہ نہ بولیا جو سبحان اللہ۔ مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کیویں؟ فرمایا تانوں پتہ ہے کہ جدوں پت جڑ دا موسم آوے، خزاں دا موسم آوے، کوئی بھی درخت ایسا نہیں جدے پتے نہ جڑ دے ہون۔ خزاں دے اندر ہر درخت دے پتے جڑ جاندے نے، اور جدوں بہار دا موسم آندا ہے تے ہر درخت دے پتے نویں آ جاندے نے، شاخاں دے اوتے تازگی آ جاندی ہے، پھل اور پھل نویں آ جاندے نے۔ فرمایا کہ ہر درخت دے پتے اور او دے پھل اور پھول اپنے تنے دا ساتھ چھڑ جاندے نے، لیکن فرمایا کھجور دا ایک درخت ایسا ہے پاویں بہار دا موسم ہوئے پاویں خزاں دا ہوئے، پاویں سردی ہوئے پاویں گرمی ہوئے، فرمایا کھجور دے درخت دے پتے اپنے تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے۔ فرمایا مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے، حالات جیسے بھی آ جان نبی دا غلام اپنے نبی دا ساتھ چھڑ دا۔ فرمایا نبی دا غلام اپنے نبی دا ساتھ چھڑ دا۔ یہ مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نو سزاواں دتیاں گئیاں، جے نہ سمجھ آوے تے بلال حبشی نو ویکھ لو جی۔ آقا علیہ السلام دے پہلے خلیفہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جدوں آپ نے خانہ کعبے دے سامنے کھڑا ہو کے اعلان کیتا سی نا کہ میں گواہی دینا اللہ ایک کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، پورے مکے والے نے ابو بکر نو مارنا شروع کیتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مار کھا لئی، میرے نبی دا دامن چھڑیا۔ فرمایا مومن دی مثال کھجور دے درخت دی طرح ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاری، حتیٰ کہ جنگ احد دے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے ہوتے اپنی جان قربان کر کے فُسُّ بِرَبِّ الْقَعْبَةَ دا نعرہ لگا کے اپنے رب دے حضور اپنی جان پیش کر دیتی۔ ذرا توجہ نال گل سنیا جے، او مصعب بن عمیر جن نے اپنی زندگی بڑی لاٹھاں دے نال گزاریے، بڑی عیش و عشرت دے نال گزاریے، بڑی ناز و نام دے نال گزاریے، جدوں آپ نو دفن کرن دا ویلا آیا میں روایتاں دے اندر پڑھیا ہے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک دے اتے کفن لے آندے سن تے پیر ننگے ہو جاندے سن، اگر پیراں دے اتے کپڑا کر دے سن تے آپ دا سر مبارک ننگا ہو جاندا سی۔ حضور اپنے غلام دے سرانے کھڑے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا چشمانی مبارک دے وچوں آنسو آ گئے، وہ سارا منظر میرے نبی پاک دے سامنے آ گیا۔ فرمایا اے صحابہ، اے مصعب بن عمیر ہوئے جیڑا اپنے ناز و نام دی زندگی چھوڑ کے، جیڑا ہر مہینے نوے سوٹ پان والا سی، ہر روز اچھے کپڑے پہنن والا سی، آج دا عالم وے ادھے کول اتنا کفن بھی نہیں کہ دا پورا جسم ڈھک سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، امام الانبیاء دے پیارے غلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا اپنا وجدان ہے، آپ اس ویلے مسکرائے ہونگے اور اپنی ساتھیاں نو آندے ہونگے اے ساتھیوں منو بے کے حیران نہ ہویا جے اس واسے کے پہن لیا اسی عشق دا چولا پہن لیا اسی عشق دا چولا جڑا کدی میلا نہ ہووے مل گیا اوے دلدار یو سانو او جڑا کدی جدا نہ ہووے ویکھ لیا اوے
حسن حقیقی او جڑا کدی فنا نہ ہوئے آزم عشق او نمازیوں نیتی او جڑی کدی قضا نہ ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے او مصعب بن عمیر جنہیں اپنی زندگی بڑے عیش نال گزاری بڑے ناز و نام دے نال گزاری ہے اور آج جو ویلا ہے کہ ایدے جسم نو ڈکن واسے پورا کفن بھی موجود اگلی گل سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہاں اگرچہ اس ویلے مصعب بن عمیر کو پورا کفن نہیں جدے نالو دا جسم ڈکیا جائے لیکن فرمایا جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گا نا میرا رب اس حالت دے اندر انہوں ملے گا کہ رب میرے مصعب سے راضی ہوئے گا میرا رب میرے اس غلام تھے راضی ہوئے گا کیوں راضی ہوئے گا اس لیے کہ انہیں رسول اللہ نو راضی کیتا ہے اس نوجوان نے رسول اللہ نو راضی کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے جنہ دا نام حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ آپ دی عمر 72 سال غلامہ دے انداز ہی اپنے نے تے جدوں غلام اپنی محبت دا اظہار کردا ہے نا تے پھر آقا اپنی عنایت فرماندے نے حضور بھی کرم فرماندے نے نام حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عمر 72 سال اے 72 سال دا اے تھے کوئی بھی بزرگ کھڑا کر کے ویکھو او دے سیر دے اور داڑھی دے کتنے کے وال کالے ہونگے یقیناً چند وال کالے ہونگے اور زیادہ سفید ہونگے حضرت عمر بن اخطب کو حضور نے پانی منگیا آپ جلدی دے نال پیالہ لے کے آئے تھے پانی پیش کر لگے نا تے آپ نے دیکھا پانی دے اندر ایک وال ڈگ گئے حضرت عمر بن اخطب نے جلدی دے نال پیالہ پیچھے کی تھا بال بار کڑیا دوبارہ پانی گرا کے پیالہ صاف کر کے صاف پانی لیا کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا میرے نبی پاک علیہ السلام نے پانی پیتا دے حضور نے فرمایا عمر بن اخطب پہلا پانی کیوں گرایا ہی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے اندر ایک وال ڈگ پیا سی تے سنے مینوں گوارا نہیں کہ وال والا پانی تو انہوں پیش کرا میرے نبی دا جنہوں اینا ادب کیتا نا عمر بن اخطب نے حضور مسکراب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ تینج کر کے اٹھائے اچھی تے کہہ لو امام الانبیاء نے جدوں اپنے مبارک ہاتھ اپنے غلام نو دعا دین واسے اٹھائے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ اس کے رسالت نائب امام اعظم جناب امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے منظر کشی کی دیا فرما دینے اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت دا معنی ہے قبول کرنا اور عنایت دا معنی ہے واری واری جانا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی یہ زمانہ سیکھا دیا سے رکھیا نے اگر حضور دا ذکر نہیں کرنا مل کے آنکھو دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی واہ امام میں تیرے کلام تمہیں قربان جاواؤ آپ نے کتنا پیارا جملہ کیا ہے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد
دلہن بن کے نکلی محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرات اسی دعا کری، اللہ دی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ میرے امام فرما دینے ادھروں نبی دی دعا نکلیے، ادھروں قبولیت نے دوڑ کے جتھا پا لیا۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، کدوں لگایا ہے؟ بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے۔ اجے تو انہوں سمجھ نہیں آنی، یہ تو انہوں سمجھ نہیں آئی بھی اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد کی مطلب؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرات روایت دے اندر ہوندہ امام الانبیاء نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اپنے غلامہ سے اٹھا لے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر اس کی تھی، اللہم جملو اللہم جملو اللہم جملو، اے اللہ میرے عمر بن اختب نو حسن و جمال عطا فرماؤ، میرے عمر بن اختب نو حسن و جمال عطا فرماؤ، میرے عمر بن اختب نو حسن و جمال عطا فرماؤ۔ حضرت عمر بن اختب آندے نے رب کعبہ دی قسم میں ادھروں دعا مکمل ہوئی ہے، ادھروں میرے سارے وال کالے ہو گئے نے۔ ادھروں میرے نبی نے ہاتھ پھیرے نے، ادھروں وال بھی کالے ہو گئے نے، اللہ نے جوانی بھی دوبارہ عطا فرما چھڑیے۔ حضرات عزیزکار اے میرے نبی دا شان ہے، جڑا غلام اپنے نبی دے نال تن من دھن نال پیار کردے محبت کردہ ہے، میرے نبی کو نو نوازیں دینے۔ اس واسطے میں آنا وا جسم جان دا کچھ، جیم جان دا کچھ، کوئی وسا کوئی نہیں، او اے جان یارن دے دے شاد ہو جا، جیو رکھے آباد رو بسدا، جیو کرے برباد تے برباد ہو جاؤ۔ پھر سمجھے آجے جیو رکھے آباد تے رو وسدا، جیو کرے برباد تے برباد ہو جا، اس دل دے ہیں فساد سارے، اوہ دل برنو دیتے آزاد ہو جا۔ آئے پھر سمجھو یار، جیم جان دے، جیم جان دا کچھ وسا نہیں، اے جڑی جیم نال جان باندھی ہے نا، اندے جیم جان دا کچھ وسا نہیں، او اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رہ وسدا، جیو کرے برباد تے برباد ہو جا، اس دل دے ہیں فساد سارے،
دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. آئے ہائے جنہ نبی نال پیار کیتا ہے حضور نے انہوں نے نوازے ہے. اللہ سانو بھی حضور دے نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.